وہ اب گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اسی طرح بہت جلد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی اس کا پورا جو لائے عمل ہوگا اور اس کا جو پورا پروسیس ہوگا اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی جائے گی۔ ایک طرف جہاں حکومت دن رات عمران خان صاحب کا ڈالا ہوا معاشی گند صاف کر رہی ہے، عمران خان صاحب کا IMF پروگرام جس کو وہ ڈیفالٹ کر کے وائلیٹ کر کے ملک کو دیوالیہ کر گئے تھے، اس کو نہ صرف ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ان شرائط کو جن کے اوپر عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے تھے ان کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج عوام کو مشکل حالات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف وہی شخص جو 4 سال اس ملک پر مسلط رہا اور وہ ایک سیاسی دہشت گرد بن کر اس نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جیلوں میں ڈالا، بہنوں کے بیٹیوں کے کمروں کے اندر حملہ آور ہوا، ان کو جیلوں میں ڈالا، گرفتار کیا، ہسپتالوں میں گھسیٹا اور سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ معیشت تباہ ہوئی، عوام بے روزگار ہوئی، عوام غریب ہوئی، لوگوں کے منہ سے روٹی چھینی گئی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گیس، بجلی، دوائی مہنگی ہوئی۔ وہی شخص آج جب اقتدار کے چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے، وہ آج سیاسی دہشت گرد نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہے۔ اور جو پاکستان کی عوام پچھلے 10 ماہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ایک حکومت رسپانسبلٹی کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو چاہتی تو وہ ریاستی طاقت بھی موجود تھی، وہ تمام ریاستی ہتھیار بھی موجود تھے، وہ ٹولز بھی موجود تھے جس سے عمران خان صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ لیکن پورے پروسیس کو قانون نے اپنا راستہ لیا اور عمران خان صاحب کی چوریاں، ڈکیتیاں، توشہ خانہ کی چوری ہو، خزانے کی چوری ہو، ہیرے جواہرات کا بٹورنا ہو، فورن فنڈنگ ہو، ٹیریان کا کیس ہو، اس سب پہ قانون نے اپنا راستہ لے کر عدالتوں کے اندر انڈر ٹرائل یہ کیسز ہیں جہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، اور صرف اس لیے کہ جواب نہیں ہے تو پورے ملک کو جلا رہا ہے یہ شخص، پورے ملک کو یہ شخص جلا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں، بزرگ ہوں، تو میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ مار دیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ گرفتار کر لیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا۔ اور پولیس عدالتی وارنٹ کے اوپر، اریسٹ وارنٹس کے اوپر عمل درآمد کرا رہی تھی، اور عوام نے یہ دیکھا کہ جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی، اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے، عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا، عمران خان صاحب نے 90 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے 70 سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا، سب جھوٹ تھا۔ اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کل کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے تھے، اگر تمہاری جان کو خطرہ تھا اور اگر تمہیں قتل کر دینے کا پلان تھا تو کل کیا ہوا؟ اگر تم بیمار تھے، اگر تم بزرگ تھے، تم عدالت نہیں جا سکتے تھے تو کل کیا ہوا؟ اور اگر تمہیں گرفتار کر کے قتل کر دینے کا پلان تھا تو پھر کل کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا دہشت گرد چوہا ہے، اور جو ہم کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے، یہ فورن ایجنٹ بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے، اور یہ ٹیریان کا والد بھی ہے۔ اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری املاک بھی توڑے گا، یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا، یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا، یہ جتھے بھی لے کر آئے گا، یہ گنڈے بھی لے کر آئے گا، یہ اسلحہ بھی لے کر آئے گا۔ اور کل کیا ہوا؟ عوام نے وہ سب کچھ دیکھا،
جو حکومت کہہ رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہا ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، اور عدالت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ریاستی رٹ کے اوپر حملہ آور ہوگا، یہ عدالت کو دھمکی سے، اسلحے سے، غنڈہ گردی سے، دہشت گردی سے، بدماشی سے ڈرا رہا ہے۔ اور کل کیا ہوا؟ کل بالکل وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے۔ ایک چوہا عدالت گیا اور لاہور سے لے کر، زمان پاک سے لے کر اسلام آباد تک، ٹرائل کورٹ تک اسلحے سے لیس، جتھوں سے لیس، گنڈوں سے لیس، ڈنڈوں سے لیس، ہتھیاروں سے لیس، پتھروں سے لیس ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے 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 اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا، کیونکہ وہ چور ہے، کیونکہ وہ فورن ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ ٹیرین کا والد ہے، کیونکہ اس نے گھڑیاں چرائی ہیں، کیونکہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اس لیے وہ پیش نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ایویڈنس دوں، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں کہ کل عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پولیس نے 2 دن سے زمان پاک میں اور کل جو کوشش کی، ایک دہشت گرد نے جو پلان کیا، جو کنسیو کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور وہ آپ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ سے اس سے آگے موضوع پہ بات کرتی ہوں۔